میں بلا تمہید اپنے مہمانان گرامی کو اسٹیج پہ آنے کی اجازت چاہوں گا تمام ہال سے، مگر اس سے پہلے جیسے کہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کی پوچھتے ہو. ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کی پوچھتے ہو. جو عمر سے ہم نے بھر پایا وہ سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساغر میں ہے خون حسرت میں. دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساغر میں ہے خون حسرت میں. لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں. فیض صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں کل بھی کی گئیں اور آج بھی کی جائیں گی، اور کل سے شروع ہونے والا فیض ادبی میلے کا یہ سیزن 2 جو ہے وہ ہمارے جہاں ہمارے طالب علموں کے لیے بلکہ ہم اساتذہ کے لیے بھی اس میں سیکھنے کے بہت سے مواقع جو ہیں ہمیں ملے ہیں. میں سب سے پہلے دعوت دوں گا پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. آپ پروفیسر ہیں شعبہ اردو میں، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں، محقق ہیں، نقاد ہیں، خوبصورت شاعر ہیں اور نہایت ہی علم دوست انسان بھی ہیں. اور سر تشریف لائیں. میں دعوت دوں گا اپنے ایک اور دوست کو جن کے ساتھ ایک بہت طویل عرصہ گزرا. جب ہم نے یونیورسٹی میں جب میں نے ایڈمیشن لیا تو وہ مجھ سے 1 سال سینئر تھے، اور تب سے اب تک کے تقریباً کو 30-35 سے بلکہ 40 سال کے قریب کی ایک ایسی رفاقت ہے جو جاری و ساری ہے. میں ڈاکٹر ممتاز احمد کلیانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. آپ صدر شعبہ اردو ہیں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں. اب میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایک ایسے ہی دوست کو جس کے ساتھ ایک طویل عرصہ میرا گزرا، مختلف درس گاہوں میں پڑھاتے ہوئے، اور ہم ایک سمجھیں کہ ایک بچپن کا ہی ہمارا ایک حوالہ ہے، ایک بے تکلفی کا حوالہ ہے. میں خالد محمود سنجرانی صاحب سے دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. آپ پروفیسر ہیں شعبہ اردو میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، اور ہمارے تحقیق کے حوالے سے، تنقید کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے، اور خاص طور پہ راوی کے یہ مدیر رہے ہیں، یہ اعزاز انہیں حاصل ہے. تشریف رکھیں. اب میں ایک اور ایسی ہی شخصیت کو دعوت دوں گا. اتفاق سے یہ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ 35 سال کا ایک ایسا تعلق ہے. ایک میرے دوست ہیں جو میرے خیال میں سب سے پرانے کلاس فیلو میرے رہے. ہم لوگ جب 3rd ایئر میں داخل ہوئے ایمرسن کالج میں ملتان میں، تو ہم دونوں اردو لٹریچر کی ایک ہی کلاس میں ہم شامل ہوئے، اور وہاں پروفیسر افتخار حسین شاہ صاحب جو پہلے صدر شعبہ اردو تھے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں، ہم شاہ صاحب کی کلاس میں دونوں شاگرد ہوئے. اتفاق سے ہماری کلاس کچھ زیادہ لوگوں کی کلاس نہیں تھی، 4-5 لوگوں کی کلاس تھی، اور تب سے ایک ایسا تعلق ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی زمانے میں ہم دونوں کو، اور خاص طور پہ جس شخصیت کو میں بلا رہا ہوں، ہم دونوں کو ایک شوق تھا کہ کسی طرح کوئی ادبی رسالہ جو ہے اس زمانے میں نکالا جائے، اور اس کے لیے ہمارے پاس وسائل ہی ہوا کرتے تھے. ہم طالب علم تھے اور ایک مڈل کلاس ایک طبقے سے تعلق رکھنے والے طالب علم تھے، جہاں پہ یہ رسائل کو نکالنا، جرائد کو نکالنا ایک عیاشی سمجھی جاتی تھی. مگر ان کو یہ اختصاص حاصل تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ شاعری اور شاعری کے رموز کو جانتے تھے، علم عروض کو جانتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے جو پہلا رسالہ جو انہوں نے نکالا، جو شعور کے نام سے نکالا ملتان سے، اس سارے رسالے کی کتابت انہوں نے خود کی. میں دعوت دوں گا اپنے عزیز دوست ناصر بشیر کو، جو کہ جنگ میں کالم نگار بھی ہیں، دیال سنگھ کالج میں پروفیسر بھی ہیں، اور ایک نامور شاعر بھی ہیں، اور ان کی پاکستان میں ہر روز ایک نظم جو ہے وہ شائع ہوتی ہے. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے. ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم وشت و کشاد، کے سنگ و خشت مقید ہیں اور سگازاد. فیض صاحب ہمارے
تخلیقی شعور کا، ہمارے معاشرے کے اجتماعی ضمیر کا ایک بہت بڑا حوالہ ہیں، جن پہ بہت سی باتیں ہوئیں. میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. اپنے پینل کے جو ہمارے دوست ہیں، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک دوست ہمارے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، غلام شمس الرحمان صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. اصل میں دوستوں کی بے تکلفی ایسی ہوتی ہے کہ نام ڈاکٹر صاحب بہادر ذکر یونیورسٹی میں جس زمانے میں تھا، ڈاکٹر صاحب اسی زمانے میں بہادر ذکر یونیورسٹی کو جوائن کیا. آج کل یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر جو ہے یہ اپنی خدمات سر انجام دے. آئیں سر. میں ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب سے پہلا میرا سوال ہوگا. وہ ترقی پسندی ہے وہ اب ایبسلیوٹ ہو چکی ہے، اب وہ پیش پا افتادہ ہو چکی ہے. اچھا، اب ہم فیض صاحب کو جس تناظر میں دیکھتے ہیں وہ ایک خاص ترقی پسندانہ تناظر ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی لکھا کہ فیض جو ہیں آج ان کی فکر جو ہے وہ ڈیکنسٹرکٹ ہو چکی ہے. تو میرا آپ سے یہ بنیادی سوال یہ ہے اس حوالے سے کہ کیا آج فیض کا جو تنقیدی شعور ہے وہ ڈسلوکیٹ ہو چکا ہے، وہ مرکز سے کہیں حاشیے میں آ چکا ہے؟ تو جدید تنقیدی نظریات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دنیا میں یہ سرمایہ داری نظام ہے، ترقی پسندی کی جو ریلیونس ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. وہ اپنی شکل بدل سکتی ہے اور اس میں نئی جو ایک تدریجی ارتقاء ہے وہ تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ضرورت انسان کو اس لیے ہمیشہ رہے گی اس وقت تک جب تک کوئی ایسا نظام دنیا میں نہیں آتا جو پرو ہیومن ہو. کیونکہ دنیا کی 5000 سال کی نون ہسٹری میں آج تک کوئی نظام ایسا نہیں آیا جو مکمل طور پر پرو ہیومن ہو، جو انسانوں کے لیے ہو. تمام جو نظام ہے حکومت یا سیاست ہم دیکھتے ہیں یا معیشت ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک چھوٹے طبقے کے لیے ہوتے ہیں، ایک محدود طبقے کے لیے ہوتے ہیں، اور انسانوں کی ایک بڑی اکثریت، غالب اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ ڈپرائیوڈ رہی ہے. اور انسانی تاریخ میں چلتے چلتے آج ہم جس مقام پر آئے ہیں، تاریخ کے جس دور میں اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، یہ انسانی تاریخ کا بدترین دور ہے. اس لیے کہ اس میں وہ جو پہلے ہوتی تھیں مالیاتی کمپنیاں ہوتی تھیں، پھر وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بن گئیں، اب وہ کارپوریشنیں ہیں. انہوں نے بے شمار کمپنیوں کو کھا کے اپنی ایک بڑی حیثیت بنا لی ہے. دنیا میں 10 سے یا 12 خاندان ہیں جو دنیا کی 85% دولت پر، وسائل پر قابض ہیں، اور باقی ساری دنیا اس 15% وسائل پر سانس لیتی اور زندگی گزارتی ہے. یہ دور انسانی تاریخ میں ایسا دور کبھی بھی نہیں رہا. تو آج ترقی پسند فکر کی، ترقی پسند نظریے کی، ترقی پسند ادب کی، ترقی پسند شاعری کی اور فیض کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہے. کتنی زیادہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذہبی طبقہ جو ترقی پسند فکر کے خلاف تھا، جو فیض صاحب کے خلاف تھا، آج وہ اپنے ممبر پر بیٹھ کر فیض کے شعروں کے ذریعے سے زندگی کی وضاحت کر رہا ہے. کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی، کوئی ایسا جلسہ نہیں ہوتا جہاں پر فیض صاحب کی شاعری کے ذریعے سے زندگی کو بیان نہ کیا جاتا ہو. اس لیے کہ اب ہم جس زندگی میں ہیں وہ اس کو لوگوں نے فیض کی نظر سے دیکھنا سیکھ لیا ہے. پہلے 1936 میں جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو یہ ادیبوں تک محدود تھی، لیکن پھیلتے 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 اب یہ ہر آدمی کے دل کی آواز بن گئی ہے. تو یہ تو اس کی ریلیونس ہے فیض کی
اور ترقی پسند فکر کی اور آج کی دنیا کی۔ فیض صاحب کے تنقیدی شعور پہ بات کریں تو سجاد ظہیر سے ملاقات کے بعد اور صاحبزادہ محمود ظفر اور رشید جہاں کے ساتھ مل کے انہوں نے جس سفر کا آغاز کیا تھا وہ ایک نیا سفر تھا۔ فیض صاحب بنیادی طور پر رومانوی مزاج رکھنے والے انسان تھے اور رومانویت جمال پسندی ہے۔ فیض صاحب زندگی کی آخری سانس تک جمال پسند انسان رہے۔ جمال پسند ہر انسان کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو جمال پسند نہیں ہوتا وہ ہوس پرست ہوتا ہے۔ تو فیض صاحب کبھی ہوس پرست نہیں رہے، فیض صاحب ہمیشہ جمال پسند رہے، شعر کی تخلیق میں بھی اور زندگی گزارنے میں بھی۔ آپ ان کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، ان کی تصویریں ہیں، وہ جس طرح سے سگریٹ کو پکڑتے تھے، وہ جس دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے تھے۔ فیض صاحب شعر بہت برے طریقے سے سناتے تھے، لیکن آج ہم اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں اور ہم ان کو شعر پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا ہمیں خوبصورت لگتا ہے۔ فیض احمد ایک غیر رومانوی نام ہے، لیکن آج وہ ایک رومانوی نام بن چکا ہے اور ہمارے دلوں کی آواز بن چکا ہے۔ یہ کردار سے ہوتا ہے۔ فیض صاحب ہمیشہ اپنے بڑے انسانی کردار کی وجہ سے، اپنی اعلیٰ درجے کی شاعری کی وجہ سے تو وہ جانے جاتے تھے، لیکن اپنے بڑے انسانی کردار کی وجہ سے بھی جانے جاتے رہے۔ فیض صاحب کی تنقیدی جو شعور ہے اس کا سب سے زیادہ اظہار، یہ اگرچہ ان کی وہ کتاب میزان جس میں ان کے مضامین شامل ہیں، پھر ان کے جو ثقافت پر لیکچرز تھے وہ بھی جمع ہو کے کتابی شکل میں چھپ گئے، لیکن فیض صاحب کے تنقیدی شعور کا سب سے زیادہ اظہار ان کی شاعری میں ہوا۔ فیض صاحب اپنی شاعری ایسے شاعر نہیں تھے کہ جو شعر لکھتے ہیں اٹھا کے لے آتے ہیں۔ فیض صاحب اپنے سینئر سے مشورہ بھی کرتے تھے، اس سلسلے میں ظاہر ہے ہم سب صوفی تبسم کا نام جانتے ہیں، اور دیگر بھی ان کو کبھی اس میں یہ نہیں رہا کہ کسی چھوٹے نے بتایا یا بڑے نے بتایا، وہ ہمیشہ مشورہ سخن پر یقین رکھنے والے انسان تھے۔ اگرچہ ان کے اپنے جو تخلیقی تجربے کی طاقت ہے وہ بہت بے پناہ تھی، اور بڑا شاعر اور عام اچھا شاعر اس میں ایک فرق ہوتا ہے۔ جو اچھا شاعر یا عام شاعر ہوتا ہے وہ ٹیکنیکلٹیز میں بہت مضبوط ہوتا ہے، اس میں آپ کو عروض و آہنگ کی، قافیوں لفظیات کی غلطی نظر نہیں آتی۔ بڑا شاعر چاہے وہ میر ہو، چاہے وہ غالب ہو، چاہے وہ اقبال ہو، آپ ان کے ساتھ آج بھی ہم اقبال غالب کے پاپایا پہ اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں، آج بھی اقبال کو شاعر نہ کہنے والے لوگ موجود ہیں، اور اسی طرح فیض صاحب کے حوالے سے بات کرنے والے بھی لوگ بھی موجود ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود فیض صاحب کی جو شاعری کی قوت ہے وہ دلوں کو مسخر کرنے والی ہے، دلوں کو تسخیر کرنے والی ہے، اور ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں اور براہ راست ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ بھی ان کے تنقیدی شعور سے ممکن ہوا۔ بہت شکریہ۔ یہ بڑی اہم بات، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج جو کچھ لکھا جا رہا ہے جدید تنقید کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو پوسٹ ماڈرن تنقید کے حوالے سے، اس میں ان تمام باتوں کو لوگو سینٹرک کہہ کے ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور میرا نقطہ نظر ہے میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ، اگر جدید تنقید کو پڑھنے والے یقیناً سبھی ہیں، مگر ان کی اگر حمایت کرنے والے ہیں، مگر ہم نے اپنے ہر اس شخص کو، ہر اس نظریے کو، ہر اس فکر کو، ہر اس ادارے کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اسے لوگو سینٹرک بنانے کی کوشش کر کے اسے سینٹر سے حاشیے میں لانے کی کوشش کی ہے، جس کا مکالمہ اس سوسائٹی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا مکالمہ اس معاشرے کے غریب طبقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب یہاں پہ فیض کے حوالے سے جیسے آپ نے بہت خوبصورت یہ بات کی کہ جب تک ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی موجود ہے فیض کی ریلیونسی ہمیشہ رہے گی۔ میرا اگلا سوال میں کلیانی صاحب کی طرف آؤں گا۔
ٹائیں صاحب آپ کو یاد ہوگا یقیناً ہم لوگوں نے مل کے ایک دور دیکھا, ہم سب لوگوں نے وہ دور دیکھا, مگر چونکہ ہم اس جدوجہد میں شریک تھے ہم نے وہ دور دیکھا. ہم نے اپنے اسکولز میں کالجز میں ایک خاص طرح کا ماحول دیکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 1988 میں یا 89 میں غالباً جب پہلا فیض میلہ ہوا تھا لاہور میں گڑھی شاہو میں, تو ہم دوست بہت ایکسائٹیڈ ہوئے تھے اور ہم نے اس میلے کے پوسٹرز جو تھے وہ یونیورسٹی میں لگائے تھے, اور ہم پوسٹر لگاتے جاتے تھے اور پیچھے سے اس پوسٹروں کو پھاڑا جاتا تھا, اور اس پر ایک عجیب و غریب مگر آج صورتحال ذرا مختلف ہے. فیض پہ آپ نے کام بھی کیا, فیض کی نظموں کے آپ نے تجزیے بھی کیے, فیض کی شاعری کا آپ نے جائزہ بھی لیا, تو آپ اس دور ضیاء کو اور آج کے دور میں رہ کر فیض کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب. ظاہر ہے کہ ماضی میں بہت لمبے عرصے تک زندہ نہیں رہا جا سکتا. زمانہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے اور جدید مباحث بھی آ رہے ہیں, نئی شاعری بھی آ رہی ہے, اور وہ جو دور جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں, بہرحال اس کے مقابلے میں تو ہم اب بہتر سچویشن میں ہیں کہ اب فیض کو بھی سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور فیض کی فکر کے اوپر بھی بہت آسانی کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ فیض تک بلکہ فیض سے آگے بڑھ کے اب مقامیت تک اور مقامی لوگوں کے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, آپ نے سوال کیا کہ سرمایہ داری, تو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے کہ جب تک تضاد موجود ہے تو یہ فکر ریلیونٹ رہے گی, اور طبقاتی تضاد کو بہت بہتر طور پر ہم فیض کی فکر کے ذریعے سے ہم نے سمجھا, اور اس میں جو سب سے بہتر بات تھی کہ فیض نے جو اسلوب دیا وہ ایسا اسلوب تھا جو ساتھ میں روایت کو بھی لے کر چل رہا تھا, اور اسی روایت کی وجہ سے ہی اور نئی فکر کی وجہ سے یا نئے ہمارے جو مسائل تھے ان کو پیش کرنے کی وجہ سے فیض ہمیں ہر زمانے میں, اس زمانے میں بھی ہمارے دل کے قریب تھا اور آج بھی اسی طرح سے ہمارے دل کے قریب ہے. ہمیں جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم فیض کے ذریعے سے اپنا ماضی بھی دیکھ لیتے ہیں, اپنا حال بھی دیکھتے ہیں, اور اپنے مستقبل کی بھی اگر کوئی اچھی خبر ہے تو ہمیں فیض کے کلام سے ہی دکھائی دیتی ہے. واقعی یہ فیض یقیناً ہمارے ایج گروپ کا ایک بڑا رومانس رہا, اور یہاں ہمارے اساتذہ نصر خان ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لوہار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بہت سے دوست ہیں جنہوں نے اس دور کا, ڈاکٹر بینا رفیق ہیں جنہوں نے اس دور کو تجربہ کیا. مگر مجھے بعض اوقات لگتا ہے, اور لگتا نہیں بلکہ ہم سب جانتے ہیں, پروفیسر خالد سعید ہمارے استاد محترم تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت ایک دفعہ ان کا لیکچر تھا, اور انہوں نے کہا کہ آج ہم ایک نیو ڈارک ایجز سے گزر رہے ہیں. یہ ایک نیا ڈارک ایج ہے جو جس سے ہمارا ایک پالا پڑا ہوا ہے. ایک تو ہم نے گزار لیا, انسان نے 500 سال 400 سال پہلے وہ عہد گزار لیا, مگر آج کا جو ڈارک ایج ہے وہ پہلے کے ڈارک ایج سے زیادہ خطرناک ہے. شمس صاحب, اگر آپ اس چیز کو رکھیں, پرانے ڈارک ایج کے مذہبی سماجی تناظرات کو اور آج کے ڈارک ایج کے مذہبی سماجی تناظرات کو, تو آپ کے ذہن میں فیض صاحب کی کیا شخصیت ابھرتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہاں پر میں آ کے اپنے اظہار خیال کر سکوں. بنیادی طور پر تو میں یہاں پہ فیض میلہ سے فیضیاب ہونے کے لیے آیا تھا. یہ اضافی آپ نے مہربانی کی کہ کچھ یہاں پہ مجھے بھی نہیں, یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے آپ کا یہاں آنا, کیونکہ شمس صاحب جو ہیں
ہمارے ان دوستوں میں سے ہیں جن کا تاریخ کے حوالے سے، مذہبیات کے حوالے سے بہت وسیع مطالعہ ہے، اور تقابل ادیان پر ڈاکٹر صاحب نے جتنا اہم کام کیا ہے اس پر مکالمہ ہونے کی ضرورت ہے، مگر چونکہ فیض صاحب سے یہ ان کی ایک خاص طرح کی محبت ہے، فیض صاحب کے ساتھ ایک خاص طرح کا، کیونکہ فیض بہرحال دل کے قریب آ کے بات کرتا ہے، جیسے کل بات ہوئی کہ سرگوشی میں بات کرتا ہے، فیض کی بات ہمارے دل کی بات ہوتی ہے. تو جی ڈاکٹر صاحب، میں گزارش یہ کچھ اس سوال کے جواب سے پہلے کچھ اور چیزیں میں بیان کرنا چاہوں گا. آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے. امیر خسرو کا 700 سالہ جشن منایا جا رہا تھا. تو اس میں فیض صاحب سے نے وہ لکھا بھی ہے اس کی ابتدا میں کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے کیا دیا. ہندوستان کے اندر مسلمان تقریباً 1000 سال رہے ہیں. تو اگر پوچھا جائے کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا، تو فیض صاحب نے کہا کہ میں اگر یہی کہوں کہ ہندوستان کو مسلمانوں نے امیر خسرو دیا ہے، تو یہ بھی ایک اتنی بڑی بات ہے کہ ہم امیر خسرو کے کلام سے اور ان کی برکات سے جو احسان ہے خطہ ہندوستان کے اوپر، یہ بہت بڑا احسان ہے. تو یہ ایک اپریسیشن تھی انہوں نے جو امیر خسرو کو دی، کہ امیر خسرو کون تھے؟ ترک تھے. ان کی والدہ کون تھی؟ ایک برہمن تھی. اور ان کی فکر کیا تھی؟ وہ فکر وہ تھی کہ جو ادھر سے مختلف مذاہب سے ملی ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ مقامی مٹی سے بھی جڑی ہوئی تھی، اور ان کے اندر مختلف افکار جو تھے وہ ایک جگہ کے اوپر جمع تھے. میں چھوٹا ہوں، بڑی بات، لیکن یہ ہے کہ اگر مجھ سے کیا پوچھا جائے کہ گزشتہ 75 سالوں میں پاکستان میں کیا پیدا ہوا ہے، پاکستان نے کیا دیا ہے، تو شاعر ظاہر ہے کہ اپنے کسی نہ کسی حد تک اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتا ہے. اگرچہ فیض صاحب پیدا تو اس وقت ہوئے تھے 1911 میں، لیکن اگر ہمارے پاس کچھ کہنے کو ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 75 سالوں میں پاکستان نے فیض احمد فیض کو دیا ہے. جن تاریکیوں کی آپ نے بات کی ہے، میں تو فیض صاحب کو دیکھتا ہوں کہ فیض صاحب ایک روشنی کا دیا تھے، اور جتنی زیادہ تاریکی ہوتی ہے روشنی کا دیا اتنا زیادہ روشن نظر آتا ہے. فیض صاحب کے ہاں جو ہم عمومی طور پہ فیض صاحب کو جیسے مختلف تحریکوں کے ساتھ بانٹ کے کچھ لوگ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں کا فیض ہے، یہ ترقی پسندوں کا فیض ہے، یہ فلاں اشتراکیوں کا فیض ہے. میں فیض کو تھوڑا مختلف انداز سے دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ فیض ہے کہ جس نے ابتدا میں حفظ شروع کیا، اور میر ابراہیم سیالکوٹی جو کہ ایک اہل حدیث وہابی عالم تھے، ان سے تعلیم کا آغاز کیا. یعنی کہ ایکسٹریمز آپ دیکھتے چلے جائیے. اور پھر اس پوری روایت کے اندر انہوں نے فارسی ادب کو بہت دیکھا. یعنی فارسی ادب میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاں جو مختلف ہمیں حوالے ملتے ہیں، اس میں مصحفی، ثنائی، عرفی، رومی، حافظ، ان تمام کے حوالے، ان تمام کے ادب کے اوپر ان کی بہت گہری نظر ہے. اور پھر فیض صاحب کے ہاں عربی ادب کے اوپر بھی بہت گہری نظر ہے فیض صاحب کی. ایک تو کلاسیکل چیزیں ہیں اور پھر ایک جدید چیزیں ہیں. مطلب میں دیکھتا ہوں کہ جدید شعراء میں سے جدید محمود درویش جیسے جدید عربی کے شاعر ہیں، ان سے بھی ان کا ہے.
ناظم حکمت ہیں، ان سے بھی ان کا ایک تعلق، ایک ریلیشن ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ عربی اور فارسی کے ٹریڈیشن کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں پہ لوکل ٹریڈیشن کو دیکھیں تو لوکل ٹریڈیشن کے اوپر بھی ان کی بہت گہری نظر ہے، اور تمام نقطہ نظر کو وہ لے رہے ہیں، سمو رہے ہیں، جذب کر رہے ہیں اپنے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واحد ہمارے پاس اتنا بڑا شاعر نظر آتا ہے کہ جس نے لادینی امریکہ کے مختلف شعراء، چلی کے، ببلو نریدا، یہ طلبہ کے لیے یقیناً ان کو جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جدید شاعر ہیں ہمارے، ان سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ یعنی کہ اب اگر آپ دیکھیں تو وہ جو مختلف تحریکیں ہیں، صوفی تحریکیں ہیں، اشتراکی تحریکیں ہیں، ترقی پسندانہ تحریکیں ہیں، ان تمام سے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور پوری روایت بھی ان کے سامنے ہے۔ اور پھر جدید ہمارے پاس جو اردو کے شعراء ہیں، غالب، میر، اقبال، ان سے بھی بہت آگاہ ہیں، اور پھر ان کی پوری ٹریڈیشن کو وہ پڑھتے ہیں، سائٹ کرتے ہیں، کہیں چھپاتے نہیں ہیں۔ اور جو ان کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا تھا مختلف نقاد، جیسے ہمارے سرگودا کے وزیر آغا صاحب کرتے تھے کہ انہوں نے انہی کلیشوں کو، انہی چیزوں کو آگے استعمال کیا ہے، وہی استعارے استعمال کیے ہیں، وہی چیزیں استعمال کی ہیں، یقیناً۔ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی طرز دی ہے، ایک روشنی کا ایک ایسا نیا دیا جلایا ہے کہ وہ اپنی طرح کے ایک نئے شاعر بن گئے، اور اس انداز سے اپنا پیغام دیا ہے کہ وہ ایک نیا پیغام بن رہا ہے۔ اب آپ فیض کو پڑھتے ہیں تو فیض ان تمام جتنے لوگوں سے اس نے استفادہ کیا ہے، ان تمام سے ایک نیا اس کا اسلوب ہے، ایک نئی فکر ہے۔ انہوں نے کلاسیکی غزل سے لیا، لیکن اس کو نظم کے اندر اس طریقے سے پیش کیا کہ نظم کی بھی ایک اپنی علیحدہ سے ایک پہچان آ گئی۔ تو یہ جو ان کے ہاں ایک سنکریٹک اپروچ تھی، مجھے وہ بھگت کبیر جیسے نظر آتے ہیں، کہ جس میں انہوں نے بالکل بڑے ہی رومانوی انداز اور ساتھ ساتھ اپنے دھیمی انداز کے ساتھ جو بات کی ہے، وہ بات وہ کی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ غریب کی بات کی ہے، محروم کی بات کی ہے، نادار کی بات کی ہے، مفلس کی بات کی ہے، اور جو زبردست طبقے ہیں، بالادست طبقے ہیں، اجارہ دار طبقے ہیں، ان کے خلاف بات کی ہے، لیکن ایسے بات کی ہے کہ وہ بھی جو بالادست طبقے ہیں وہ سننے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیض کے جو انداز ہے، جو طریقہ تکلم ہے، گفتگو ہے، اس سے ہمیں اور ہم نوجوان نسل کو سمجھنے کی اور بولنے کی بہت ضرورت ہے۔ مطلب آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم بیہیویئرز کا، بات کرنے کا ایسا ہے کہ اس کے اندر کہیں دھیما پن نہیں ہے، کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات، جہالت پہلے بھی تھی، جہالت اب بھی ہے، لیکن اب جہالت مرکب ہے۔ جہالت مرکب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم جاہل ہیں، اس کو جہالت مرکب کہتے ہیں۔ میں کل ایک بات آخری میں بات عرض کر رہا ہوں، ظاہر دیگر ہمارے جو احباب ہیں وہ گفتگو کریں گے۔ تو کل ایک چھوٹا سا کلپ میں سن رہا تھا، اس میں فراز صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انٹرویو کر رہے تھے ان کا، فیض احمد فیض صاحب کا۔ تو وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ادیبوں کو، دانشوروں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو فیض صاحب نے بڑی سادہ سی بات کی، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں۔ آگے انہوں نے وضاحت بھی کی کہ پرورش لوح و قلم سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے دل میں ہے اور جس کو ہم سچ سمجھتے ہیں، ہمیں وہ بولنا چاہیے۔ ہم
دوسروں کی باتیں نہ کریں. ہم کسی جبر کے تحت، کسی خوشامد کے تحت بات نہ کریں. جو من میں بات ہے، جو دل میں بات ہے، ہمیں وہ بات کرنی چاہیے. تو پرورش لوح و قلم اگر ہم کر لیں اور ہماری نوجوان نسل کر لے تو یہ جو دوئی کی ظلمتیں ہیں یہ خود بخود دور ہو جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. اچھا سنجانی صاحب، آپ نے 3 حوالے اتفاق سے آج اکٹھے ہو گئے ہیں، فیض صاحب کا، اشفاق احمد کا اور آپ کا. فیض صاحب گورنمنٹ کالج میں رہے اور میرا یہ خیال ہے کہ فیض کا جو ایک شعری شعور ہے اور تنقیدی شعور ہے اس کو پروان چڑھانے میں گورنمنٹ کالج کی فضا کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. آپ گورنمنٹ کالج میں رہے، آپ کی کالج اور یونیورسٹی کی تمام تعلیم گورنمنٹ کالج میں رہی. آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی تحریر کے حوالے سے گورنمنٹ کالج کا اس کے اوپر بہت اثر تھا. اور پھر جیسے کہ شمس صاحب نے کہا کہ فیض کا لہجہ بہت دھیما تھا، تو اشفاق احمد کی جن کا تعلق گورنمنٹ کالج سے ہے، کہ جب انہوں نے زندان نامہ کے بارے میں لکھا اور فیض کو ایک ملامتی صوفی قرار دیا اور یہ کہا کہ فیض اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے اور کوئی گستاخ شخص گستاخی کرتا تو رسول پاک فیض کو اس کے پاس بھیجتے کہ وہ دھیما ہے، ٹھنڈے مزاج کا ہے، گالی سن کے خاموش ہو جاتا ہے، ریئیکٹ نہیں کرتا. تو مجھے اتفاق سے یہ بات یاد آ گئی شام صاحب کی بات سے. تو میں پھر دوبارہ سے آتا ہوں جی سی لاہور کی طرف، کیونکہ آپ جی سی لاہور کے حوالے سے آپ کا ایک مکمل، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک ویژن ہے. تو فیض کا تنقیدی شعور کا ایک ارتقائی صورت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا جی، بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی. اور پھر ایک اور کہانی ہے، میں اسلامیہ یونیورسٹی میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں. یہ شہر یا یہ خطہ مجھے خواجہ غلام فرید سائیں کے حوالے سے ہمیشہ ایک روشن مینار کی صورت میں دکھائی دیتا ہے. گو کہ ہم یہاں کبھی آ نہ سکے، لیکن یہاں کی جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ ہمارے دلوں تک ہمیشہ پہنچتی رہی ہے. فیض احمد فیض جس زمانے میں گورنمنٹ کالج میں تھے وہ 1928 29 30 31 تک کا یہ 4 سال کا دور ہے. اس زمانے کے گورنمنٹ کالج کو ہم آج کے ماحول کے حساب سے تھوڑا مشکل ہے بیان کرنا کہ تب وہ ادارہ یا یہ ادارے پبلک سیکٹر کی شیپ میں نہیں تھے. گورنمنٹ کالج ایلیٹ کلاس کا کالج تھا، جہاں اس زمانے کے راجے مہاراجے اور بہت حسب نسب کے جو لوگ تھے وہ آیا کرتے تھے. اس زمانے کے جو گروپ فوٹوز وہاں ڈسپلے ہیں، کوئی ایک آدھ نام مسلمان نظر آتا ہے، ورنہ اس زمانے میں گورنمنٹ کالج میں زیادہ تر طالب علم جو تھے وہ یا تو سکھ ہوا کرتے تھے یا ہندو ہوا کرتے تھے. تو مسلمانوں کی تعداد اس زمانے میں گورنمنٹ کالج کے اندر بہت تھوڑی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ تعلیم کی طرف دھیان نہیں تھا. اب فیض احمد فیض جب گورنمنٹ کالج میں آتے ہیں تو وہ اس منظر کے ساتھ آتے ہیں جس کا ہلکا سا اشارہ یہاں میں نے ابھی کیا ہے. اور ہماری اردو شعری روایت کے 2 اور بڑے نام وہ فیض صاحب اور گورنمنٹ کالج کے ساتھ جو نا جڑے ہوئے ہیں. پہلا نام علامہ اقبال کا ہے، جو کہ ان سے بہت پہلے گورنمنٹ کالج میں رہے. دوسرے فیض احمد فیض کے معاصر ہیں نون میم راشد. راشد صاحب نے اور فیض صاحب نے ایک ہی وقت میں گورنمنٹ کالج کے اندر پڑھا اور ایک ہی ماحول میں وہ وہاں پہ رہے، جہاں پر اساتذہ زیادہ تر انگریز تھے یا سکھ تھے یا ہندو تھے، کوئی چند ایک لوگ تھے جو مسلمان تھے. اب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فیض صاحب
اپنا ابتدائی جو شعور لے کر وہاں آ رہے تھے وہ ظاہر عربی کا تھا، وہ فارسی کا تھا، لیکن گورنمنٹ کالج میں آنے کے بعد جس چیز نے ان کی تخلیق کو اور تنقید کو جو ہے زیادہ متاثر کیا وہ مغربیت تھی اور انگریزی ادب اور انگریزی ماحول تھا. وہاں پر ان کے اساتذہ میں ایک بہت بڑا نام اس زمانے میں تھا، وہ تھا پطرس بخاری. اور یہ مظفر علی سید نے بھی لکھا ہے کہ پطرس بخاری ایک اونچی چوٹی پر بیٹھ کر اپنے معاصرین پر کنکریاں پھینکتے رہتے تھے، اور اپنے ساتھ وہ 2 شاگرد بھی لے گئے، ایک فیض احمد فیض اور دوسرا نون میم راشد. اب نون میم راشد اس زمانے میں راوی کے مدیر بھی بنے، فیض احمد فیض نہیں بنے. میں نے اس زمانے کے جو راوی ہیں دیکھے ہیں گورنمنٹ کالج کا ہمارا اور جو رسالہ ہے، تو فیض احمد فیض گورنمنٹ کالج کی علمی فضا میں کوئی زیادہ متحرک طالب علم کے طور پر ہمارے سامنے نہیں آتے، لیکن راشد جو تھے وہ متحرک تھے، راوی کے مدیر بھی تھے. اب وہ جو آپ نے ابھی جناب اشفاق صاحب کی بات کی، تو فیض صاحب کے مزاج میں یعنی ہجوم سے دور رہنا یا دھیمے سروں میں رہنا یا اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی رونمائی سے دور رکھنے کا رویہ جو فیض صاحب کا ہے، جو کہ ساری عمر رہا، یہ رویہ ان کا گورنمنٹ کالج میں اور زمانے طالب علمی میں بھی تھا کہ وہ ہمیں گورنمنٹ کالج میں کوئی بہت زیادہ کوئی بھاگ دوڑ کرتے ہوئے یا مدیر یا ایکٹیویٹیز میں ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے، لیکن راشد بہت ایکٹیو تھے. یہ کی چیز ہے. دوسرا، آپ نے تنقیدی حوالوں سے جو بات کی، تو یہاں پر ملٹی میڈیا کوئی اتفاق سے ہے نہیں، تو میں جب کبھی یہ مضمون انشاءاللہ لکھوں گا تو اس کے عکس بھیج دوں گا. ہمارے تنقیدی دنیا میں ایک بہت بڑی غلط فہمی راشد اور فیض کی معاصرانہ چشمک یا ان کے جو فالوورز ہیں. میرے سامنے یہ مضمون ہے جنوری فروری 1939. یہ مضمون راوی میں شائع ہوا اور اس مضمون کا عنوان ہے نون میم راشد. فیض صاحب کا لکھا ہوا مضمون ہے، اور اس زمانے میں نہ تو ابھی فیض صاحب کا شعری مجموعہ شائع ہوا تھا اور نہ ہی راشد کا شعری مجموعہ شائع ہوا تھا. اب یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس مضمون کے کانٹینٹس کو یہاں پڑھ کے میں اس سناؤں، لیکن فیض صاحب نے اس زمانے میں جو راشد صاحب نے شاعری ترک کر دی تھی، اسی مضمون ہی سے مجھے پتہ چلا کہ اس میں انہوں نے آخری پیراگراف میں یہ کہا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ نون میم راشد شاعری کی طرف جو ہے نا دوبارہ آئیں. بہت ساری ان کی نظمیں ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا، اور راشد صاحب کو انہوں نے ایک یعنی کھلی جو باہوں کے ساتھ اس مضمون میں بھی اور ایک دو اور جگہ پہ بھی انہوں نے ویلکم کیا ہوا ہے. دوسرا، ان کی ایک دو نظمیں ہیں جو کہ راوی میں شائع ہوئیں. ایک تو ظاہر اقبال کے حوالے سے ہے، وہ خیر بہت معروف بھی ہوئی کہ آیا ہمارے دیس میں خوش نوا فقیر اپنی دھن میں غزل خاں گزر گیا. لیکن اس سے پہلے اقبال کی زندگی میں بھی فیض صاحب نے ان پر ایک نظم لکھی تھی جو کہ ہماری نگاہوں میں نہیں آ سکی. وہ نظم بھی راوی میں شائع ہوئی. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج میں رہتے ہوئے فیض صاحب نے جو اقبال اور اپنے معاصر جو تھے راشد، ان دونوں پر لکھا، اور ان کی جو فکر کے دھارے تھے ان کو بھی وہ بہت نمایاں کیا. بہت شکریہ خالد صاحب. وہ آفتاب ہے میں منجمد زمانہ ہوں، وہ آفتاب ہے میں منجمد زمانہ ہوں، اسے کہو کہ میرے پاس سے گزرتا جائے. یہ شعر ہے ہمارے دوست ناصر بشیر کا. اور ناصر بشیر جیسے میں نے عرض کیا میرے کلاس فیلو بھی رہے، دیال سنگھ کالج میں پروفیسر بھی ہیں، اور جنگ میں کالم بھی لکھتے ہیں، اور پاکستان میں روزانہ ان کی ایک نظم شائع ہوتی ہے
اور اگر میں یہ کہوں کہ جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، تو نہ صرف اس پر پورا اترتے ہیں کہ وہ جو ان کے دل پہ گزرتی ہے وہ روز کے روز اخبار میں اسے رقم کرتے ہیں. تو آج ناصر ہمارے بیچ میں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کچھ فیض صاحب کے حوالے سے، اور میرے خیال میں کچھ منظوم اظہار بھی آپ کے پاس ہے. تو جی، یہاں بہت ذکر ہوا کہ فیض صاحب نے اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا نظم کی صورت میں. تو میں نے بھی کچھ ایسا ہی کام کیا ہے. ایک نظم میں نے آج بطور خاص آپ کے فیض ادبی میلے کے سیزن 2 کے لیے ایک لکھی ہے، پیش کروں گا. لیکن ایک آدھ بات میں ضرور کہوں گا اپنے دوست ڈاکٹر عامر سہیل کے لیے بھی، جنہوں نے میرے بارے میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں. میری جو فیض پر جو گہری نظر پہلی پڑی تھی وہ عامر سہیل کے گھر جا کے پڑی تھی. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، ہم اکٹھے پڑھتے تھے 87 میں، پروفیسر فاروق حسین شاہ صاحب کے پاس پڑھتے تھے. تو کبھی جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم عامر کے سامنے ذکر کرتے تھے، تو عامر کہتے تھے چلو میرے گھر چلو. بوسٹن روڈ کالج کے سامنے ان کا گھر تھا، حیدر مسجد کے سامنے. تو وہاں پہ ان کی والدہ کے ہاتھ کے بنے ہوئے پراٹھے ہم کھانے جایا کرتے تھے. تو وہاں ایک تصویر لگی ہوئی تھی. یہ جو پیچھے تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تصویر تھی بلیک نیگیٹو سٹائل میں، اور اس پہ کچھ نظم بھی لکھی ہوئی تھی فیض صاحب کی. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، چار مصرے لکھے ہوئے تھے وہاں. تو میں جب بھی جاتا تھا میں خاموشی سے وہ دیکھتے رہتا تھا کہ یار یہ اس کو لگتا ہے عامر سہیل کو عشق ہے اس شخص سے، اس شاعر سے. اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج فیض ادبی میلے کا یہ سیزن 2 دیکھ کر احساس ہوا اس کہ واقعی عشق تھا. ہمیں فیض صاحب سے محبت ہے، اور ہمیں فیض صاحب سے محبت ہے. محبت تو ایک وقتی لمحہ ہوتا ہے، وقتی ایک کیفیت ہوتی ہے جو کسی جذبے کے تحت، کسی موڈ کے تحت، کسی مزاج کے تحت جاگتی ہے اور پھر وہ دم بھی توڑ جاتی ہے. اور عشق ایک وہ کیفیت ہے جو جاویداں ہوتی ہے، مسلسل آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کے خون میں چلتی ہے. تو عامر سہیل کا جو عشق ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک ساتھ چل رہا ہے. تو ایک تو میں سب سے پہلے اپنے دوست عامر سہیل کو بھی داد دوں گا کہ انہوں نے اتنا شاندار میلہ برپا کیا ہے. مجھے میلے کے حوالے سے ایک شاعر تھے قمر لدھیانوی فیصل آباد کے، ان کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے. کل بھی یہاں بہت صدائیں اٹھ رہی تھی کہ ہٹو بچوں یا ادھر آؤ بچوں. تو ایک شعر مجھے ان کا یاد آتا ہے، کہتے ہیں کہ زندگی میلہ ہے میلے میں کرینہ کیسا، زندگی میلہ ہے میلے میں کرینہ کیسا، اتنا محتاط ہی رہنا ہے تو جینا کیسا. تو کانفرنسوں میں تو آپ محتاط رہ سکتے ہیں لیکن میلے میں آپ محتاط نہیں رہ سکتے. جہاں کھبے سے کھبا چلتا ہے اور جو صورتحال یہاں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ فطری ہے، نیچرل ہے، یہ رہنی چاہیے. اور میلے زندگی کی علامت ہوتے ہیں اور کانفرنس جو ہوتے ہیں وہ ایک نظم و ضبط کی علامت ہوتے ہیں. لیکن ہمیں زندگی کی طرف جانا ہے کیونکہ ہم فیض صاحب کی بات کر رہے ہیں. فیض صاحب کی شاعری ساری ہی زندگی کی شاعری ہے. اچھا ایک بات میں عرض کروں گا کہ ہم پروفیسروں نے اپنی آسانی کے لیے بہت سی چیزیں گھڑی رکھی ہیں اور کئی چیزوں کی ہم نے ڈیفینیشن مرتب کر رکھی ہے، تعریفیں متعین کر رکھی ہیں تاکہ ہمیں کوئی چیز سمجھنے میں، کوئی چیز پڑھانے میں آسانی رہے. اسی طرح سب دوست جانتے ہیں کہ غزل کی ایک عام سی ہم نے تعریف متعین کر رکھی ہے غزل کی. چونکہ میں غزل کا شاعر ہوں تو غزل میرا خاص دھیان ہے. تو یہ غزل کی تعریف میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی باتیں یا پھر ہرن کے گلے سے نکلنے والی وہ چیخ جو شکاری کا تیر لگنے پر اس کے گلے سے نکلتی ہے. یہ دو باتیں اکثر ہم دیکھتے ہیں. تو کسی شاعر کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں عورتوں کی باتیں نظر آتی ہیں. کسی شاعر کی غزل جب پڑھتے ہیں تو وہاں لگتا ہے کہ ہرن کے گلے سے نکلنے والی چیخ وہاں پہ ہمیں سنائی دیتی ہے. اچھا کسی شاعر کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دونوں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن جب ہم فیض صاحب کی غزل پڑھتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمیں غزل کی نئی تعریف متعین کرنی پڑے گی. اس میں عورت کی بات بھی اس طرح نہیں ہے جیسے دوسرے شاعروں نے کی. اس میں ہرن کے گلے سے نکلنے والی چیخ بھی ویسی نہیں ہے جیسی دوسرے شاعروں نے کی. مثلا جب ہم پڑھتے ہیں کہ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے.
تو یہ خیال آتا ہے کہ اس کو پھر کس ڈیفینیشن میں رکھا جائے, کہاں رکھا جائے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ فیض صاحب کی غزل جو ہے اس تعریف کے دائرے کو توڑتی ہوئی نظر آتی ہے, اور ہمیں کوئی لگتا ہے کوئی اس میں بہت سے مزید اضافے کرنے پڑیں گے, غور کرنا پڑے گا ہم اساتذہ کو, ہم طالب علموں کو, کہ غزل بیسیکلی ہے کیا چیز. تو فیض صاحب نے ایک تو نئی غزل کہہ کے دکھا دی جس کی پیروی شاید ابھی تک کوئی نہیں کر پایا اور شاید نہ کر پائے گا, کیونکہ انہوں نے کلاسیکل استعاروں کو برتا, علامتوں کو برتا, اور پھر ایسی نئی بات ان میں نئی معنویت بھر دی انہوں نے. جیسے ہم روزانہ پانی کی ایک پرانی بوتل میں نیا پانی بھر کے لے آتے ہیں, تو فیض صاحب نے وہ کام کیا, انہوں نے پرانی چیزوں میں, پرانے استعاروں میں نئی معنی بھر دیے, رکھ دیے انہوں نے. تو مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں غزل کی تعریف بھی اب بدلنا پڑے گی, اور سوچنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, اجتہاد کرنا پڑے گا. کچھ شاعروں کو, کچھ نقادوں کو, میں نقاد تو نہیں ہوں, محقق بھی نہیں ہوں, اور ہمارے یہ ڈاکٹر خالد سنانی صاحب جیسے دوست, اور پھر تخلیق کار دوست میرے ڈاکٹر ضیاء الحسن جیسے, اور عامر سہیل صاحب جیسے دوست, ان کو بیٹھنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا, کچھ ہم سوچیں کہ اب غزل کی تعریف کیا ہونی چاہیے. پھر چونکہ یہ سیشن تنقیدی شعور کا ہے, چھوٹی سی ایک بات کہوں گا بس, اس کے بعد میں چند شعر اپنے پڑھوں گا. کہ بات کی جاتی ہے تنقیدی شعور کی, تو جب تنقیدی شعور کی بات کی جاتی ہے فیض صاحب کی, تو پھر ان کی کتاب میزان کا ذکر کیا جاتا ہے, ان کے لکھے ہوئے تنقیدی مضامین کا ذکر کیا جاتا ہے. تو لیکن میں یہ اس بات کا قائل ہوں کہ ہر شاعر کے اندر ایک نقاد موجود ہوتا ہے. وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے, اس کا تنقیدی شعور تھوڑا بھی ہو سکتا ہے اور بڑھا ہوا بھی ہو سکتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہ ایک, جس طرح ہم موبائل میں میسج لکھتے ہیں انگریزی میں یا اردو میں, تو اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے آٹو ایڈٹ کا. تو شاعر بھی جب اپنی غزل کہتا ہے یا نظم کہتا ہے, تو وہ اس میں پھر اپنے تنقیدی شعور کو بروئے کار لے کے آتا ہے. اس کی طرف ہمارے دوست ڈاکٹر ضیاء الحسن نے بہت خوبصورتی سے اشارہ دیا تھا. وہ تنقیدی شعور کو بروئے کار لے کے آتا ہے, اور اس میں غور و فکر کرتا ہے کہ کون سے لفظ مجھے رکھنے ہیں, کون سی لفظ مجھے چھوڑ دینے ہیں, کون سی بات مجھے رکھنی ہے, کون سی بات چھوڑ دینی ہے. غالب کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. غالب کی بے شمار غزلیں ایسی ہیں جو ایک دیوان میں کسی اور طرح چھپی ہوئی ہیں, دوسرے دیوان میں, بعد میں دیوان میں وہ کچھ اور طرح سے ہے. مجھ سے میرے گناہ کا حساب ہے خدا نہ مانگ, یہ مصرع اس کو ہم پہلے کسی اور طرح پڑھتے رہے ہیں. مجھ سے حساب بے گناہی ہے خدا نہ مانگ, پہلے یہ مصرع یوں تھا. تو فیض صاحب بھی کرتے رہے. پھر صوفی تبسم صاحب کا نام بھی یہاں آیا, تو ہمارے دوست خالد سنجانی صاحب نے بہت دوستوں کا نام لیا, بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے. تو صوفی تبسم صاحب کا نام شاید ان سے رہ گیا. تو صوفی تبسم صاحب وہ شاعر تھے. ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا, اور اصغر ندیم سید صاحب تو کئی بار یہ سنا بھی چکے ہیں, کہ ایسا بھی وہاں زمانہ رہا, اتنی روشن خیال فضا رہی ڈی سی میں کہ پیپر ہو رہا ہے, امتحان ہو رہے ہیں, اور صوفی تبسم صاحب نگران طور پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک طالب علم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ سر میں ذرا جانا چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے, میں ذرا ہوا ہوں. انہوں نے کہا نوجوان تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا سر میں سگریٹ پینا چاہتا ہوں. اور وہ سگریٹ پینے والا نوجوان کون تھا؟ وہ فیض احمد فیض تھے. تو یہ فضا تھی کبھی ڈی سی میں. اور اب سگریٹ سے مجھے بات یاد آئی, ایک فیض گھر بنایا تھا منیزہ ہاشمی نے اور سلیمہ ہاشمی نے ایف بلاک میں, اور وہاں فیض صاحب کی ساری یادگار چیزیں رکھی گئی تھیں. اور وہاں جو پہلا مشاعرہ ہوا تھا, وہاں صدارت کا اعزاز اس خاکسار کو حاصل ہوا تھا. تو لیکن مجھے پھر ایک اعتراض میں نے وہاں جا کے کیا کہ بھئی یہ کیا ہے, یہ فیض صاحب کا گھر ہے, فیض گھر آپ نے بنایا ہے, اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سگریٹ پینا منع ہے. کیا فیض صاحب بھی اگر ہوتے اس گھر میں تو کیا سگریٹ پینا منع ہوتا وہاں؟ بہرحال یہ مجھے احساس. اور پھر جوتیاں اتارنے کے لیے جگہ الگ بنائی ہوئی تھی. میں نے کہا یہ کہ آپ نے مسجد بنا دی ہے, یہ مسجد کی ساری نشانیاں موجود, سگریٹ بھی وہاں نہیں پی سکتے تھے اور جوتی بھی آپ اندر لے کے نہیں جا سکتے تھے. بہرحال یہ تو جملہ ہے معترضہ تھے, چند باتیں تھیں چھوٹی چھوٹی جو میں کہنا چاہتا تھا. باتیں بہت بھی ہو سکتی ہیں. اچھا ایک اور بات, میں اصل میں اعزازات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں. میں 1985 میں یہ سجاد نعیم صاحب بیٹھے ہیں, شاید جانتے ہو, چیچا وطنی میں ایک مشاعرہ ہوا تھا, اس میں ایل ایس فیض نے صدارت کی تھی 1985 میں. میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میرے استاد تھے ڈاکٹر بیدل حیدری, کبیر والا میں ہوتے تھے.
مجھے وہ وہاں مشاعرہ ہوا، اس میں ظفر اقبال کی کمپیئرنگ تھی، ایل ایس فیض صاحبہ مہمان خصوصی تھی، اور اس میں لاہور سے بڑے بڑے شاعر آئے ہوئے تھے. تو بیت الحادی صاحب مجھے بھی ساتھ لے گئے، جس طرح وہ استاد لے کے جایا کرتے ہیں شاگردوں کو، مجھے بھی ساتھ لے گئے، اور میرا نام بھی انہوں نے لڑ کے باقاعدہ جبراً میرا نام اس میں فہرست میں لکھوایا اور مجھے وہاں کلام پڑھوایا. تو جب میں اپنا کلام پڑھ چکا تو ظفر اقبال صاحب جو کمپیئرنگ کر رہے تھے انہوں نے کہا ابھی آپ ایک چھوٹے شاعر سے بڑی غزل سن رہے تھے. انہوں نے کچھ اشارہ دیا تھا کہ شاید یہ غزل ناظم شریف کی بیدل صاحب نے لکھی ہوگی یا کسی اور نے لکھی ہوگی، تو یہ لکھی غزل پڑھ رہی ہے. تو یہ ایک واقعہ. تو کل میرے استاد گرامی بیٹھے ہوئے ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب، انہوں نے بھی بات کی تھی کہ جس پر آپ کو اعتبار ہوتا ہے، جس پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، اسے آپ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں. تو میں پھر ایک شعر بیدل صاحب کو سنا کے پھر اپنے چند شعر سناتا ہوں میں. انہوں نے کہا تھا ہم سے نسیم صبح کے لہجے میں بات کر، ہم سے نسیم صبح کے لہجے میں بات کر، ہم لوگ وہ نہیں جنہیں اونچا سنائی دے. تو فیض صاحب ہمیشہ نسیم صبح کے لہجے میں ہم سے بات کرتے رہے ہیں اور وہ ہمیشہ ہم سے کرتے رہیں گے. ہم ان کا جب کلام پڑھیں گے تو ہمیں محسوس یہی ہوتا رہے گا کہ وہ ہم سے نسیم صبح کے لہجے میں بات کر رہے ہیں. تو میں 7 شعر اپنے پیش کر رہا ہوں جو میں نے خراج تحسین پیش کیا ہے. ایک شاعر کو خراج تحسین ہے. خوشبو ہے یہ گجروں کی، جھنکار ہے پائل کی. خوشبو ہے یہ گجروں کی، جھنکار ہے پائل کی. اے فیض تیرا لہجہ آواز سلاسل کی. خوشبو ہے یہ گجروں کی، جھنکار ہے پائل کی. اے فیض تیرا لہجہ آواز سلاسل کی. بجلی کی چمک اس میں، بادل کی کڑک اس میں. بجلی کی چمک اس میں، بادل کی کڑک اس میں. پرسش ہے یہ حاکم کی یا عرض ہے سائل کی. بجلی کی چمک اس میں، بادل کی کڑک اس میں. پرسش ہے یہ حاکم کی یا عرض ہے سائل کی. جرت تھی جسارت تھی، ہر روز قیامت تھی. جرت تھی جسارت تھی، ہر روز قیامت تھی. جو بات بھی کی تو نے ظالم کے مقابل کی. جرت تھی جسارت تھی، ہر روز قیامت تھی. جو بات بھی کی تو نے ظالم کے مقابل کی. جذبوں کا تلاطم ہے کیا خوب یہ قلزم ہے. جذبوں کا تلاطم ہے کیا خوب یہ قلزم ہے. ہر حرف سخن تیرا امید ہے ساحل کی. جذبوں کا تلاطم ہے کیا خوب یہ قلزم ہے. ہر حرف سخن تیرا امید ہے ساحل کی. کچھ غم بھی رکھا تو نے، مرہم بھی رکھا تو نے. کچھ غم بھی رکھا تو نے، مرہم بھی رکھا تو نے. ہر خواب میں تھوڑی سی تعبیر بھی شامل کی. کچھ غم بھی رکھا تو نے، مرہم بھی رکھا تو نے. ہر خواب میں تھوڑی سی تعبیر بھی شامل کی. اور آخری شعر ہے کہنے کو سویرا ہے. کہنے کو سویرا ہے دیکھیں تو اندھیرا ہے. کہنے کو سویرا ہے دیکھیں تو اندھیرا ہے. گزرے گی نہ جانے کب یہ رات مسائل کی. کہنے کو سویرا ہے دیکھیں تو اندھیرا ہے. گزرے گی نہ جانے کب یہ رات مسائل کی. خوشبو ہے یہ گجروں کی، جھنکار ہے پائل کی. اے فیض تیرا لہجہ آواز سلاسل کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناصر. ابھی آپ نے جیسے فیض صاحب کے شعر کی ایک نئی شعریت یا اس کی نئی جو پوئٹکس جو ہے اس کو دریافت کرنے کی بات کی، تو میرے ذہن میں ایسے 2 لہجے فیض صاحب کے میرے ذہن میں آئے. اور ایک تو نقش فریادی کا وہی پہلا شعر کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی. جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. اور پھر وہ موضوع سخن کا وہ دوسرا حصہ کہ آج تک سرخ و سیاہ صدیوں کے سائے کے تلے آدم و حوا کی اولاد پہ کیا گزری ہے. موت اور زیز کی روزانہ سفر آئی میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے. ان دمکتے ہوئے شہروں کی فراواں مخلوق کیوں فقط مرنے کی حسرت میں جیا کرتی ہے.
یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، کس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے۔ یہ ہر ایک سمت پر اسرار کڑی دیواریں، جل بجھے جن میں ہزاروں کی جوانی کے چراغ۔ یہ ہر ایک گام پہ ان خوابوں کی مقتل گاہیں، جن کے پرتو سے چراغاں ہیں ہزاروں کے دماغ۔ یہ مجھے 2 لہجے فیض صاحب کے یاد آئے۔ اچھا، اب کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، ہمارا اگلا سیشن بھی ہونا ہے، مگر ایک سوال میں کیا اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی میں زیاد صاحب سے نیو ڈارکیجز کے حوالے سے بات کروں، کلیانی صاحب سے میں امید اور رجائیت کے حوالے سے بات کروں، سنجرانی سے میں فیض کے تنقید حیات کے حوالے سے بات کروں، مگر شاید اب ممکن نہیں ہو سکے گا۔ مگر ایک سوال سب کا دوستوں سے کامن سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ بہت مختصر آپ اس کا جواب دیں کہ وہ کون سی ایسی نظم ہے جسے آپ اپنے فیض کی کون سی ایسی نظم ہے جسے آپ اپنے دل کے بہت قریب سمجھتے ہیں؟ صرف وہ نظم اور وہ کیوں دل کے قریب سمجھتے ہیں، میں ایک جملے میں چاہوں گا کہ آپ جواب دیجیے گا۔ فیض صاحب کی جو نظم مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، ویسے تو بے شمار نظمیں ہیں جو ہمیں کرتی ہیں، لیکن ان کی نظم ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری میں ویسے چمکتی ہے جیسے راشد کی شاعری میں حسن کوزہ گر ہے۔ تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ان کا پورا اسلوب شعر اپنی بہترین شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ پوری ایک استعاراتی فضا ہے، یہ رات جس درد کا شجر ہے وہ مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے۔ تو یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے اور سحر جو غم سے عظیم تر ہے وہاں تک چلی جاتی ہے۔ تو وہ ایک پورا دائرہ بناتی ہے نظم، اور پوری نظم میں بہت خوبصورت استعاراتی فضا، اور اس کا پھر جو اسلوب و آہنگ ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہے اور پینیٹریٹنگ ہے، تو وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ میں ملاقات واقعی ان کے بارے میں آپ بہت کچھ کہا۔ میں پہلے غلام شمس الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی رائے بھی دیں۔ It's very difficult کہ کون سی مشکل ہے مگر لیکن میں نے جو شعر پڑھا ہے، ہم پرورش لوح قلم، غزل کا ان کے شعر یہ جو دل پہ گزرتی ہے، رقم کرتے رہیں گے، ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہم محل ستم مشق ستم کرتے رہیں۔ واہ، بہت پسند ہے۔ سنجرانی صاحب۔ ویسے تو نسخہ ہے وفا کا کوئی بھی صفحہ کھول لوں تو مجھے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کو میں چھوڑ دوں، لیکن ان کی جو نظم انتصاب ہے کہ آج کے نام اور آج کے غم کے نام، آج کا غم کہ ہے بھرے گلستان سے خفا، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے، اور دہکاں کے نام جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی، اور لڑکوں کے نام اور طالب علموں کے نام۔ وہ شاعر جو اپنی شاعری میں ایک عام فرد کی بات کرتا ہے، اس کے دکھ کی بات کرتا ہے، اس کی المناک حیاتی کی بات کرتا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس نظم میں فیض صاحب نے اپنے معاشرے کے ساتھ جو جڑت ہے اور اپنے سماج کے ساتھ جو ایک گہرا تعلق ہے اس کو اس نظم میں پیش کیا ہے۔ ایک آخری بات میں خاص طور پہ لازمی کرنا چاہوں گا کہ یہاں کی بات نہیں کر رہا، اس جگہ کی ایک جنرل میں بات کر رہا ہوں، ایک احساس میرے ہاں ہے، اس کو میں لازمی چاہتا ہوں کہ میں آپ سب کے سامنے رکھوں کہ علامہ اقبال کو ہم نے ضائع کر دیا رسم بنا کے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ فیض صاحب کو بھی ہم کھو دیں رسم بنا کے۔ مجھے فیض صاحب کی نظم، ویسے تو میں غزل کا عاشق ہوں اور ہر شاعر کی غزل میں پہلے پڑھتا ہوں میں، لیکن فیض صاحب کی غزلیں بھی ہمیشہ مجھے ازبر رہتی ہیں۔ لیکن نظم کے بارے میں پوچھا ہے تو ایک نظم ان کی رکیب سے مجھے ہمیشہ یاد رہی ہے
کیونکہ جب رکیب نظم ہم رکیب سے یہ نظم پڑھتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں. تو ایک میرا ایک شعر بھی ہے غزل کا کہ بھلا اس کے علاوہ حسن کا معیار کیا ہے. یہ میں نے رکیب سے پڑھ کے ہی میں نے ایک غزل کہی تھی, اس کا مطلب یہ ہوا تھا بھلا اس کے علاوہ حسن کا معیار کیا ہے, جسے ہم دیکھتے ہیں شہر اس کو دیکھتا ہے. واہ واہ. تو رکیب سے پڑھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ چلے کوئی تو ہے جو میرا ہم نظر ہے. اچھا, جس طرح میں دیکھتا ہوں, جس طرح میں سوچتا ہوں, اس طرح وہ بھی سوچتا ہے. بہت شکریہ ناصر. ابھی خالد صاحب نے بہت امپورٹنٹ بات کی, میں سمجھتا ہوں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میں خالد صاحب کی بات کو جوڑوں گا ضیاء الحسن صاحب کی بات کے ساتھ کہ آج کے کارپوریٹ کلچر کے اندر, آج کے اس پوسٹ ماڈرن کیپٹلسٹ نیو لبرل اور گلوبلائز دور کے اندر فیض کو ہمارے بعض ارسٹوکریسی کے بعض طبقات نے جس طرح ایک برانڈ بنا دیا ہے, تو یہ وہ لمحہ ہے کہ جس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ فیض ہمارے طبقے کا شاعر ہے, وہ آپ طالب علموں کا شاعر ہے, وہ استادوں کا شاعر ہے, وہ غریبوں کا شاعر ہے, وہ برانڈ کا شاعر نہیں ہے. میں اسی گفتگو کے ساتھ یہ ہمارے سیشن کا اختتام ہوتا ہے. میں